80 کی دہائی سے قبل نمدسازی ایک منافع بخش گھریلو صنعت تصور کی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صنعت دم توڑتی گئی اور اب اس دستکاری سے چند ہی نمدساز وابستہ ہیں۔ انہی دستکاروں میں شامل ہیں فاروق احمد خان۔ یہ نمدسازی کی صنعت کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے اس میں نئی روح پھونک رہے ہیں۔ فاروق احمد خان کشمیر کے ایسے پہلے دستکار ہیں جو کہ اپنی روایتی نمدسازی میں آسٹریلوی نونو فیلٹنگ تکنیک اپنا رہے ہیں۔ دراصل نونو فیلٹنگ تکنیک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے ڈھیلے ریشے عام طور پر بھیڑ کے اون کو ریشمی کپڑے سے جوڑا جاتا ہے۔ کشمیر کی روایتی نمدسازی میں اس فیلٹنگ تکنیک کو بروئے لا کر فاروق اس وقت دلکش اور رنگ برنگے اسٹال، سکارف اور مفرل تیار کرتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے ان مصنوعات کو نہ صرف بےحد پسند کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی بازار میں بھی کافی مانگ ہے۔ اس میں ہم نے پورا سپورٹ کیبنٹ بورڈ آف کشمیر نے دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک ڈیزائنر بھی دے دی جس کا نام گنجن تھا، تو اصل میں اسی کے دماغ میں تھا کہ میں تو کشمیر میں کرواؤں۔ پھر وہ میرے پاس آ گئی کیبنٹ بورڈ آف کشمیر کی طرف سے، تو پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ فاروق ایک چیز بن رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہ تو یہ ایسے اس نے نیڈل بھی میرے لیے لائی تھی۔ میں اس کو اگر یہ سکسیزفل ہو گیا تو پھر اس کو نیڈل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم نمدہ میں اس کو پیچ کروائے ویسے یہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر ہم نے ٹرائی کیا، لیکن کامیابی تو پہلے نہیں ملی، تقریباً 1 سال لگ گیا اس کو سیکھتے سیکھتے، تو آخرکار کامیابی مل گئی۔ اب جو بازار شازار ملتا ہے وہ بھی کیبنٹ بورڈ آف کشمیر والے ہی تھے۔ ایک زمانے میں نمدہ کشمیر کے ہر گھر کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کی جگہ قالینوں نے لے لی ہے۔ ایسے میں اب روایتی نمدسازی میں فاروق احمد خان کی یہ اختراعی عمل کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ نونو فیلٹنگ تکنیک کو آسٹریلیا کے علاوہ ازبکستان، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ فاروق احمد خان کہتے ہیں کہ روایتی نمدسازی کو اس طرح کی نئی تکنیک سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ روایتی نمدسازی میں اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ازبکستان والے ہیں وہ تو نیڈل بھی یوز کرتے ہیں، آسٹریلیا، اسرائیل، الگ الگ بہت سارے کنٹریوں میں یہ کام چل رہا ہے، تو وہاں تو نیڈل یوز آتے ہیں، لیکن ہم تو یوز نہیں کرتے۔ اسٹال کی مانگ زیادہ رہتی ہے، تو اس لیے ہم زیادہ تر ایسے اسٹال ہی بناتے ہیں۔ اب تو کچھ دن سے ہی ہم نے وہ مفلر بنا لیے ہیں، تو اب مفلر کی دیکھیں کہ کیا ریسپانس ملتی ہے ہمیں۔ جو پروڈکٹ ہم یہاں بناتے تھے پہلے نمدے کے، ویسے تو وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ اب تو کچھ اس میں جو بنوانے والے ہیں نا، وہ سمجھے کہ جن کے پاس وسیلہ نہیں ہے کہ الگ سا کچھ کرے، یا ایج زیادہ ہے، وہ بازار مزدوری کے لیے نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہی کچھ لوگ اب وہ کام کر رہے ہیں۔ فاروق احمد خان کا شمار ماہر دستکاروں میں ہوتا ہے۔ انہیں اپنی بہترین کارکردگی کے لیے اب تک کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ وہی اب یہ نونو فیلٹنگ تکنیک کو اپناتے ہوئے اون اور ریشم کے سنگم سے مختلف مصنوعات تیار کر کے اپنی کاریگری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ فاروق نے اپنی ان مصنوعات کو لے کر کئی نمائشوں میں بھی شرکت کی ہے، جس میں لوگوں نے نہ صرف اس کے کام کو سراہا بلکہ ان کے سٹال، سکارف اور جیکٹ بھی خوب بکے۔ اون کی دستیابی ہے، تو البتہ یہ جو کارڈنگ والا اون یا کلر والا اون ہے تو وہ تو ہمیں نہیں ملتا ہے۔ HMT میں کارڈنگ مشین پہ بڑھ گئی تو اس نے بھی بند کیے، ایک گاندربل میں پڑی تھی وہ بند ہو گئی۔ اب جو گورنمنٹ کی یہاں تھی، ایک تو وہ نوشہرہ میں تھی تو وہاں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو دوسرا وہ بیمنا میں تھی تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کے لاؤ، یہ وہ کرو، آپ 1 کوئنٹل لاؤ، 2 کوئنٹل لاؤ، اتنا۔ تو اسے جیسے کہ مجھے سیمپل اگر اس وقت کوئی مجھے ایک سیمپل 2x3 کا ملا ہے، اس کے لیے تو مجھے سمجھو 500-600 گرام کی اون کی ضرورت ہے۔ اب 600 گرام کے بیچ میں تو کہاں 3 کوئنٹل 4 کوئنٹل اون بنا۔ فاروق کے تیار کردہ ان مصنوعات کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تاہم انہیں مختلف اقسام کے اون کی فراہمی کے لیے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکمے کے تعاون کی ضرورت ہے۔ فاروق احمد خان کشمیر کے ایسے پہلے نمدہ کاریگر ہے جس نے آسٹریلوی نونو ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا ہے۔ یہ اس ٹیکنالوجی سے سٹال، سکارف اور مفرل بناتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹس کی مارکیٹ میں کافی مانگ ہے، لیکن انہیں اون کی عدم دستیابی کا سامنا ہے۔ پرویز الدین، ETV بھارت، شہری خاص، سری نگر۔